الرحیم صلوات۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ مرسلات کی ایک آیت میرے سامنے ہے، بس ترجمہ سمجھ لیجئے اور پھر منزل آسان ہے۔ کفار اور مشرکین سے ذات واجب نے ایک بات کی ہے، فرمایا کلو وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ فرمایا کلو، کھا پی لو، اے کافرو کھا پی لو، وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا اور تھوڑی سی زندگی بھی گزار لو، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ پھر جھٹلانے والوں کے لیے جہنم کی نچلی وادی ہے۔ کیوں مالک ان مشرکین سے کافرین سے اتنا برہم کیوں ہے؟ فرمایا غضنفر برہمی کیوں نہ ہو، اذا قیل لہم ارکعوا لا یرکعون، میں جب بھی ان کافروں سے کہتا ہوں کہ رکوع کرو تو یہ رکوع نہیں کرتے۔ نہیں، میں نے شاکر رضوی کہا اور سامعین کے سروں سے گزرتی چلی گئی بات۔ خطاب ساقی صاحب کافرین سے ہے، واہ 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 واہ، جو کلمہ نہیں پڑھتے، نہیں نعرہ تب لگانا جب پھیپھڑا ہتھیلی پہ آئے، پہلے سنتے رہو۔ جنہوں نے کلمہ تک نہیں پڑھا ان سے رکوع کی طلب کیسی؟ اور اگر بات کرنی ہی تھی تو پوری نماز کی کرتا، صرف رکوع کیوں؟ جی نہ میرے پاس ضائع کرنے کو وقت ہے، نہ گھونگھٹ میں کبھی آٹا پھانکا ہے نہ پھانکنے دیا ہے۔ جو حلال زادے بیٹھے اپنی امانت وصول کرو۔ ہزاروں کے مجمع میں بول رہا ہوں، مسجد کے حجرے سے سرگوشی نہیں کر رہا۔ جب میں نے تفاسیر اہل بیت کو پڑھا، کیا کہہ رہا ہے؟ مشرکین کافرین کو رکوع کہتا ہوں، کرتے نہیں۔ تو قرآن کے وارث نے کہا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اذا قیل للنصاب تولوا علی اللہ یتولون، کہ جب میں ان سے کہتا ہوں علی کی ولایت کو مان لو تو مانتے نہیں۔ علی کا نمک اترا ہوا ہے میری رگوں میں، علی کی وکالت کرتا ہوں۔ یہی باتیں آتی ہیں جو خریدار بیٹھے ہیں، ہاں وہ اپنی قوت خرید کو آواز دیں اور آزمائیں۔ جب میں ان سے کہتا ہوں کہ علی کی ولایت کو قبول کرو تو قبول نہیں کرتے، یعنی رکوع نام ہے میرے مولا کی ولایت کا۔ اور آؤ میں چیلنج کر رہا ہوں اس ممبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک کی ضمانت لے کر، ہاں بے شک جس کے علم کی باسی کڑی میں زیادہ ابال ہے وہ میدان میں آئے، میرے ایک لفظ کی رد میدان میں کر دے، پیٹھ پیچھے بک بک نہ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک لفظ کی رد کر دے، اپنی زبان کاٹ کے گنگا نہ ہو جاؤں تو میرے نطفے میں شک ہے۔ سار اٹھاؤ، تفاسیر اہل بیت کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، نیت ولایت، قیام ولایت، رکوع ولایت، سجدہ ولایت۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ نہیں پھر دہراتا ہوں، نیت علی کی ولایت۔ آج پتا چلا رسول نے یہ کیوں کہا ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ پیچھے والے زیادہ تھکے ہوئے ہیں،
پھر سن لو، نیت ولایت، قیام ولایت، رکوع ولایت، قنوت ولایت، سجدہ ولایت، سلام خود علی کا نام۔ اور یہ ساری چیزیں ملا کے بنتی ہیں صلاۃ۔ صلاۃ ولایت، اذان علی، مؤذن علی، ذکر علی، قرآن علی، جو اذان سے قرآن تک خود ہے، اور نیت سے صلاۃ تک جس کی ولایت ہے، علی کا کھا کے علی کو بھونکنے والے وہی نماز میں نہ آئے۔ اتفاقاً میرے سامنے خطیب اہل سنت مولانا جاوید اکبر صاحب کی تشریف فرما ہے، ان کی گواہی موقع پہ دلواؤں گا۔ آپ کی فقہ کی کتابوں میں میں نے پڑھا ہے، اہل سنت کی فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اسے رسول آواز دے دے، جاگتے رہنا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ کھڑے ہوئے دوست اگر تھکے نہیں تو لکھیں یہ بھی اپنی اپنی الواح قلوب پر۔ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، رسول نے اسے آواز دی، نماز چھوڑے، رسول کے پاس آئے، رسول کی باتیں سنے، رسول کو جواب دے، اور پھر وہیں سے شروع کرے جہاں سے چھوڑی تھی۔ اب اللہ جانے میں علی والوں سے خطاب کر رہا ہوں یا غیروں سے۔ آبادی میں خطاب ہے میرا، یہ جنگل میں مجھے نہیں پتا کہ کس کو سوچنے کی بیماری لگی ہوئی ہے اور کس کو ماننے کی عادت ہے۔ جس کی ماں کے دودھ کا اثر ہے مان لینا، بھائی وہ کیوں، حالانکہ باتیں رسول سے کی، دوبارہ شروع کیوں نہ کرے؟ فقہاء اہل سنت نے لکھا ہے لِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ كَوْنَ فِي الصَّلَاةِ، جتنی دیر رسول سے باتیں کی نماز ہی تو پڑھتا رہا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ تو اب انا وعلی من نور واحد کی حدیث پہ ایمان ہے؟ بندہ نور کے آدھے حصے سے باتیں کرے تو باطل نہیں ہوتی۔ اور دوسرے حصے کا نام آئے تو باطل ہو جاتی ہے۔ کہہ دوں نہیں، نہ تو میں نے کبھی کنجوسی سیکھی ہے اور نہ علی کی ذات پہ سمجھوتا کرنا مجھے آیا ہے، کسی کو بھلی لگے یا بری لگے۔ ہاں، علی کے نام پہ مجھے سمجھوتا آتا ہی نہیں، یعنی اسی کے نام سے باطل ہوتی ہے جو توحید کا بدل ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ میں 2 بجے کا بیٹھا ہوں باہر، ہر خطیب کی تقریر سن رہا تھا میں۔ ابھی سن رہے تھے نا گلفام صاحب سے تم، فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ ہزاروں میں سے کسی کو پوچھنے کی توفیق ہوئی کہ کون سا سرخاب کا پر تھا آدم میں؟ کیوں نوریوں کے سجدے کا حقدار بنا آدم؟ سر اٹھا تیرے رسول نے کہا ہے امر اللہ الملائکۃ بالسجود لکوننا فی صلبہ، کبھی بھی آدم کو فرشتے سجدہ نہ کرتے، اس لیے کیا کہ ہم 14 اس کی صلب میں تھے۔ ارادے یہ صلب میں آئے تو سجدوں کا حقدار ہو گیا۔ اپنی شیعہ کتابیں اٹھا کے دیکھ لے، کعبہ قبلہ کیوں ہے؟ مولانا عائشہ عباس کیوں ہے کعبہ قبلہ؟ لأن علی ولد فی جوفہ، کیونکہ کعبے کے وسط میں علی اترا۔ جس شے میں یہ آ جائے وہ تو سجدوں کے قابل ہو جاتی ہے۔ حرامی تو باطل کہہ رہا ہے؟
تمہیں عمر خضر عطا کرے۔ شعراء اپنے تخیل کے مطابق اپنے بہاؤ میں جو آتا ہے وہ لکھتے چلے جاتے ہیں۔ علم لدنی علی کے 8ویں درجے کے نوکروں کے پاس ہوتا ہے۔ خضر علی کے 8ویں درجے کا غلام ہے۔ جب علی کے حلقہ ولایت کے درس کا ساقی صاحب آغاز ہوتا ہے، پہلی صف میں سلمان، دوسری میں ابو ذر، تیسری میں مقداد، چوتھی میں عمار، پانچویں میں میسم، سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ چھٹی میں کمیل، ساتویں میں ابن مسعود اور 8ویں میں خضر۔ اور خضر کے بارے میں سورہ کاف میں قرآن کہہ رہا ہے علمناہ من لدنا علما۔ خضر کے پاس علم لدنی تھا، یہ تو علی کے نوکروں کے پاس ہے۔ علی کے پاس علم لدنی نہیں، علم الہی ہے۔ بات وہی آتی ہے جو میں نے ابھی 2 منٹ پہلے جملہ کہا تھا، یہ 14 کے 14 توحید کا بدل ہے۔ یعنی جہاں اللہ کی ضرورت پیش آئے اور اللہ جسم نہ رکھنے کی وجہ سے سامنے نہ آئے تو وہاں 14 سامنے آتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں نہیں شاگرد بھائی، دلیلیں میرے پاس لاکھوں نہ صحیح تو ہزاروں ضرور ہوں گی اسی بات پر بھی۔ ایک بات یاد دلاتا ہوں، اگر حلالی یقین دلا دیں کہ آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ دجلے کے کنارے بیٹھا ہے علی کا 5واں بیٹا اور تیرا امام ششم، دریائے دجلہ کے کنارے۔ ایک بوڑھا آدمی آ گیا، 60-70 سال کی عمر کا بندہ، کہتا ہے یا ابن رسول اللہ عرفنی نفسک، میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اپنی معرفت کرائیے۔ علی کا بیٹا مسکرایا، اپنے نوکروں سے خطاب کر کے میرے مولا نے فرمایا القوا الشیخ فی الیم، اس بڈھے کو اٹھا کے دریا میں پھینک دو۔ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ کو تو نہیں پھینکا گیا؟ ہاں بالکل خاطر جمع رکھیے، آپ صحیح سالم بیٹھے ہیں۔ پھینکا گیا، تیر کے نکل آیا۔ وَيَتَعَجَّبُ مَنْ فِعْلِ الْإِمَامِ، تعجب کر رہا ہے کہ امام حق ہو کر یہ کیا حکم دیا؟ مولا نے فرمایا ابھی اسے معرفت نہیں ہوئی، ذرا دور کر کے پھینکو۔ پھر پھینکا، پھر بھی تیر تار کے ڈوبتا بچتا نکل آیا۔ فجعل یخاطب الامام، کہنے اگر آپ امام حق نہ ہوتے تو میں کسی اور فکروں سے آپ کو یاد کرتا۔ مولا نے فرمایا ابھی بھی اسے معرفت حاصل نہیں ہوئی، زور لگا کے دریا کے سینٹر میں پھینکو۔ اب ٹانگوں سے پکڑا، بازو سے پکڑا، جھولا جھلایا، جھلا کے پھینکا۔ جب درمیان میں جا کے گرا، اب دیکھا کہ تیرتے تیرتے طاقت ہو گئی ختم۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے بکل مستغاث یا اللہ، اے اللہ تجھ سے فریاد ہے۔ باہر آیا، میرے مولا کے قدموں پہ گر پڑا، مولا میں نے پہچان لیا، مولا میں نے پہچان لیا، مولا میں نے پہچان لیا۔ فرمایا کیسے پہچانا؟ کیسے؟ فرمایا جب تک اپنی طاقت سے تیرا مجھے پہچان نہیں ہوئی، جب سارے سہارے ختم ہو گئے میں نے اللہ کو آواز دی رائے تو بین المشرق والمغرب مولا جعفر الصادق، مشرق و مغرب میں جدھر دیکھتا تھا تو ہی تو نظر آیا۔ جی سر اٹھاؤ، آخری آدمی تک ہاتھ اٹھا کے بتا دو، تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ بیٹے کس کے ہو؟ آدم کے۔ ہو یا نہیں ہو؟ یعنی خاموش تو ایسے ہو گئے ہو کہ جیسے میں نے خدا نہ خواستہ کوئی عیب والی بات کہہ دی ہو۔ بھائی ساری بشریت کا باپ ہے آدم، ابو البشر ہے۔ کیا انبیاء، کیا شہداء، کیا صلحاء، کیا صدیقین، پوری انسانیت کا باپ۔ ٹھیک، یہ جو تم بیٹھے ہو صرف باپ تھا یا ماں بھی تھی کوئی؟ بولو گے؟ میں تھوڑا پڑھا ہوا، میری مدد کر دینا۔
अम्मा का नाम क्या था? अल्लाह तुम्हारा भला करे। हवा, निकाह तो हुआ होगा, नहीं? अब अगर थक गए हो तो इसमें कसूर शाकिर भाई का है। सारे जागे हुए हैं। हाँ, जागना बेशक थोड़ा सुन लिया करो लेकिन सुथरा सुना करो। हुआ होगा ना निकाह? तो आओ, मैं मिंबर पे खड़ा हूं, जाओ तहकीक कर लो, तसल्ली कर लो, बल्कि सामने की बात है, बच्चे भी गवाही देंगे। कोई निकाह साकी साहब उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक कम अज कम 5 आदमी न हो। समझ में आ रही बात? जो समझ गए दोस्तों, कम अज कम 5 बंदे, छठा बेशक ना हो, निकाह हो जाएगा, लेकिन 5वां ना हो तो नहीं होगा। कौन कौन से 5? दूल्हा का वकील, दुल्हन का वकील, 2 बराबर के गवाह, अपने हिस्से का काम खुद करोगे, पढ़ूं भी खुद, समझूं भी खुद, ये नहीं हो सकता। हाँ, मैं पढ़ूंगा, समझोगे तुम। दुल्हा का वकील, दुल्हन का वकील, 2 बराबर के गवाह और 5वां निकाह खान। फर्श खाक पे बैठ के आले मोहम्मद को भौंकने वालों, आओ पहले अपने अब्बे का निकाह हलाल करो। जी हाँ, बस तुम्हारी कुव्वत खरीद इतनी है, इसी बात को पाए तकमील पे पहुंचा के मैंने समेट लेना है बयान को। हाँ, कुव्वत खरीद चलती रहती तो फिर आगे कोई बात होती। इतना ही काफी समझ लेना। आज मैंने क्या कहा है? पहले अपने बाप आदम का निकाह हलाल करो। आदम से पहले शाकिर रिजवी 2 कबीले हैं, या ज़ुर्रियत शैतान जिन्नात, या फरिश्ते, तीसरी जिन्स दिखा। शिया सुन्नी दोस्तों, क्या अल्लाह ने खलीफतुल्लाह का निकाह नस्ल इब्लीस से पढ़ाया होगा? बोलो भाई, कोई हाँ ना करोगे तो बात बनेगी। दुश्मन से तो पढ़ा नहीं सकता, ठीक है ना? तो फिर फरिश्तों से पढ़ाया जो थोड़ी देर पहले सजदे में पड़े थे। अब वो आदम से पूछेंगे कि तुझे हवा कबूल है या नहीं? फरिश्ते भी नहीं पढ़ा सकते। जिन्नात साकी साहब वैसे दुश्मन है, तो ढूंढ आदम से पहले कोई ऐसे 5 जो आदम से पहले भी हूं और जिन्होंने आदम का सजदा भी न किया हो। शाकिर जी तुम बताओ, ये नारा इस लायक है कि मैं अगला जुमला कहूं? ऐसे 5 जो आदम से पहले भी हूं और अफजल इतने हूं कि सजदा भी ना किया हो। मैंने ढूंढे हैं 5। जी जी, ये ताक के पीछे की सरगोशी नहीं, मैदान की ललकार है। तू जब कोई और 5 ढूंढ लेगा, मैं ये 5 छोड़ दूंगा, 5ओं की कसम। जी, और जब तक नहीं मिलते तो फिर मान आ, नस्ल आदम की हलाल ज़ादगी दाव पे लगी है। आवाज़ कुदरत आई, मैं अपने अब्द आदम का अपनी कनीज हवा से निकाह करना चाहता हूँ। है कोई मुंतज़िम? हिजाबे किबरियाई को हटा के खैबर शिकन बाहर आया। पालने वाले, मैं आदम का वकील हूँ।
میرے خیبر شکن نے کہا میں آدم کا وکیل. ایک صاحب تطہیر کی آواز آئی میں حوا کی وکیل. پردہ نور کو ہٹا کے لاہور والوں ایک جوڑی باہر آئی. ہم ہیں چھوٹے بڑے مگر برابر کے گواہ ہیں. ہاں سو تو نہیں گئے. ہاں ویسے بھی سونا سوائے علی کے کسی کو راس نہیں آیا. ساگی صاحب زمانہ اپنے میزان علم و عقل میں تولنا چاہتا ہے علی کو. علی تخلیق کے ترازو میں تول سکتا ہی نہیں. دیکھو اب میں پڑھ رہا ہوں اور تم میں سے ایک مومن سو رہا ہو اور جاگے اس وقت جب تقریر ختم ہو, کک پلے پڑے گا؟ یعنی نیند وہ فضول چیز ہے جو دین و دنیا دونوں سے گواتی ہے. تم میں سے کوئی دفتر میں ملازم ہے, ملازمت منصب ہے تمہارا, اور دفتر میں جا کے سونا شروع کر دو, دوسرے دن نوکری سے جواب مل جائے گا. یعنی نیند وہ فضول چیز ہے. بندہ روزی سے بھی جاتا ہے. یا علی میں تیرے حلالی موالیوں کو تیرے بارے میں بتاؤں تو کیا بتاؤں؟ تو سویا, اللہ نے قیمت میں رضاؤں کا خزانہ دیا, اور جس کی فضول چیز کی قیمت اللہ کی رضا ہے اس کے منصب کی قیمت کیا ہے؟ بس سمیٹوں. علی نے کہا میں آدم کا وکیل. بھول تو نہیں گئے؟ علی کے سونے کی قیمت کی جناب رضاؤں کی تبرک ہے. بسم اللہ. میری طرف دیکھنا, کہ اس طرح نجف والا رزق بھیجتا ہے. میرے خیال ہے تم تھک گئے ہو. بس 2-3 منٹ نہ تھکنا خدا کے لیے, پھر بے شک خراجے لینا, میں راضی ہوں تم سے. علی نے کہا میں آدم کا وکیل. سیدہ نے کہا میں حوا کی وکیل. حسنین نے کہا ہیں بڑے چھوٹے لیکن ہیں دونوں برابر کے, ہم گواہ. تیرے رسول نے کہا میں نکاح خان. نکاح پہ آمادہ ہوا رسول. آواز خدا تے رخ میرے حبیب. آدم جی مالک, میں نے زمین پہ تیری اولاد پھیلانی ہے, تیری اولاد میں شریعت پھیلانی ہے, اور پہلے ہی دن اگر خلاف شریعت کروں تیری اولاد میری شریعت کو کہاں مانے گی؟ حوا قبول ہے؟ ہاں مالک. حوا کا حق کے مہر ادھر لا, حوا کا مہر ادھر لا. آدم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. مالک میں زمین پہ اترا نہیں, کمائی میں نے کی نہیں, پلے میرے کچھ نہیں, دوں تو کیا دوں؟ اللہ نے کہا دیکھ قانون شریعت میں مہر کی 2 قسمیں ہوں گی, معجل غیر معجل. ایک موقع پہ ادا کرنے والا, ایک آگے کے وعدے پر. تو بھی آدھا مہر یہی دے, آدھے کا وعدہ کر. جو چلا نہیں گیا اور بیٹھا ہے سر اٹھائے. ہاں مالک بتاؤ. فرمایا صلی علی حبیبی وعلیہ وخمس مرات وعلی تشک فی امر علی. 5 دفعہ درود پڑھ اور وعدہ کر کہ علی کے فضائل میں شک نہیں کروں گا. میں راضی ہوں تم سے, میرا اللہ تم سے راضی ہو, مولا تم سے راضی ہو. میں نے حق پہنچا دیا, ختم ہو گئی میری گفتگو. کیا 2 قسم کا مہر ادا یہ کر کہ 5 دفعہ درود پڑھ دے, اور آگے کا وعدہ یہ کر کہ علی کے فضائل میں شک نہیں کرے گا. اب اگر کروڑوں میں مہر ہو کسی کی بیوی کا, سارا دے دے اور 1 روپیہ کھا جائے, نسل حلال نہیں. میں جنگل میں ہوں یا شہر میں؟ اپنوں سے خطاب ہے میرا یا غیروں سے؟ تو پھر حلالیہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ تیرا باپ آدم
علی کے فضائل میں شک کرے تو نسل حلال نہیں، تو علی کو باطل کہے پھر بھی حلالی ہے۔ آدم صرف شک کر لے اور تو اسی علی کو باطل کہے اور پھر حلالی ہونے کا دعوے دار، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں تیری نمازیں ہیں ہی اسی لیے کہ یہ علی کی ولایت کا ظاہر ہے، اگر ولایت کا ظاہر نہ ہوتی نماز تو پڑھنے کا حکم ہی نہ ہوتا۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند ہے۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ زندہ رہو، سلامت رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ ہر مجلس میں پوچھتا ہوں اور یہی کچھ پوچھتا ہوں اور اختتامی لمحات پر پوچھتا ہوں، صرف اس احساس کو زندہ کرنے کے لیے کہ ننگے سر بیٹھی ہوئی قوم کو یہ بتاؤں لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں، جب تک آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آئی ہوئی بی بی راضی نہیں ہوتی۔ وہ ہمارا علم سننے نہیں آتی، اسے ہماری خطابتوں سے کوئی غرض نہیں۔ اس سے تو جب کسی نے پوچھا کیوں جاتی ہو بے علموں کی مجلس میں، رو کے کہا میں تو پرسے کے لیے جاتی۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ جی ہاں میں بھی کر رہا ہوں، آپ روتے بھی رہیں اور دعا کرتے بھی رہیں کہ اس کا ظہور ہو جائے جو بی بی کو شام سے واپس مدینے لائے، جو بطول کے ویران گھروں کو آباد کرے۔ بس تمہاری آنکھوں کا موسم، آنکھوں کے بادل برسنے کو بےتاب ہیں۔ دو کے دو جملے، لمبا چوڑا نہیں پڑھنا میں نے، بلکہ پہلے جملے کی اگر سمجھ آ گئی تو شاید مجھے دوسرا کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ آؤ میرے سر پہ قرآن رکھو، میرے ہاتھ میں عباس کا علم دو، تیرا معصوم تم میں ہے، کچھ پردے دار پردے داروں میں ہیں، سب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں۔ زندگی کے مطالعے کا نچوڑ سنانے لگا ہوں تمہیں۔ تمام ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ کائنات میں دو مظلوم ایسے ہیں جن کے زخموں کی صحیح تعداد بتائی نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بعض کی چیخیں نکلی، کچھ آنکھوں سے آنسو اور کچھ تعجب بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے زخموں کی صحیح تعداد کوئی نہیں بتا سکا۔ اگلا فکرہ شاید دل دکھا دے تمہارا، اور دونوں رشتے میں بہن بھائی ہیں۔ ایک اکبر کے بابا کے زخم نہیں بتائے جا سکتے، اور دوسرا زینب کے زخموں کی تعداد نہیں بتائی جا سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ۔ میں نے کہا تھا نا کہ دل دکھا دینے والا فکرہ ہے۔ جی کوئی جلدی نہیں ہے بھائی مجھے۔ ایک سلطان کربلا کے زخم کوئی نہیں بتا سکتا، اور ایک شام میں مر جانے والی بی بی کے زخم کوئی نہیں بتا سکتا۔ نہیں، چیخیں مار رہے ہو، دھاڑے مار رہے ہو، ماتم کر رہے ہو، مجھ سے سوال بھی تو کرو۔ غضنفر حسین کو تو 9 لاکھ نے مارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بس
تمہارے تصور سے پہلے سٹیج خالی کر دیا۔ مجلس کی روحانیت بتاتی ہے کہ شام والی میری ماؤں بہنوں میں موجود ہے کہیں نہ کہیں۔ اسی کی ضمانت کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں۔ جب رہا ہو کے آئی پڑھنا کتابیں، کربلا سے گزری ہے، نجف سے گزری ہے، مدینے آئی، نانا کی مزار پہ آ کے جملہ بولا ہے زینب نے۔ سمجھ میں آ گیا تو وعدہ ہے قبر میں بھی ماتم کرو گے۔ نانا کی مزار پہ کانپتے ہوئے ہاتھ رکھ کے کہا یا جدہ جیتو کا مجروحت العینین مکسورت الجبین مرزوزت الزہر۔ نانا میں اس حالت میں واپس آئی ہوں، میری آنکھوں کی بینائی کمزور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے زیادہ مسائل میں تمہیں کیا سناؤں؟ نانا تیرے حسین کے قاتلوں نے مجھے شام تک راستے میں سونے نہیں دیا۔ نانا جاگ جاگ کے میری بینائی کمزور ہو گئی۔ مکسورت الجبین۔ نانا جب میں نماز پڑھنے لگتی ہوں، جہاں میں سجدہ کرتی ہوں وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا فکرہ میں اپنی ماں بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھ تمہاری کے لیے بھی جہاں یاد آئے گا رونے کی عبادت ہوگی۔ میں اس کا ترجمہ تو کروں گا نہیں، میں عربی پھر دوہرا دیتا ہوں، کسی اور عالم سے ترجمہ کرا لینا کہ مرزوزت الزہر۔ اس کا ترجمہ میں نہیں کروں گا، ہاں اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ لم تنم علی زہرہا ما بقیت، جب تک زینب زندہ رہی پشت کے بل سو نہیں سکی۔ اللہ جانے علی کی بیٹی پر کیا قیامت۔ اللہ جانے کیا اجر ہے رسول۔ میں تو تمہارے دلوں کی نزاکت کی وجہ سے یہیں کیوں نہیں سو سکی پشت کے بل؟ ایک اشارہ کرتا ہوں، آخری وقت حسین نے سکینہ کی کلائی پکڑی، زینب کے ہاتھ میں دے کر کہا اے فضی ودیتی، میری امانت کی حفاظت کرنا۔ یہ تو سنتے ہو کہ راستے میں شامی حرامی اونٹوں کو دوڑاتے تھے، ایک جگہ دوڑتے اونٹ سے سکینہ گری، زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، پیچھے شامیوں کا لشکر آ رہا تھا۔ اللہ جانے کیا کیا۔ کو منظور مقبول فرما، بامی مجلس کی مسائل کو شرف قولیہ سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبادل و ثابت فرما، ہماری یولیدہ بیانی قبول فرما، جس غرض کے لیے مجلس منعقد غایت المرام تک پہنچا، مجلس کا ثواب بھائی شاکر کے والدین اور بھائی کی رتوں کو پہنچا، جمعی مومنین و مومنات کے جو حاجات قضایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز میں پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ہو فرما۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ